ایجنڈے کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور پائیدار امن کے فروغ دینا ہے۔ فوری طور پر کشیدگی میں کمی لائیں اور اشتعال انگیزی بیانات کا سلسلہ بند کریں۔ پاکستان اور چین کا فریقین سے مطالبہ، دونوں ممالک نے سویلین آبادی پر حملہ فوری طور پر روکنے کی بھی زور دیا۔ امریکی اشاعتی اور نشریاتی ادارے بلومبرگ نے تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایران سے امریکہ اسرائیل کی جنگ طویل ہونے کی صورت میں عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگنے کا انتباہ بھی کر دیا۔ رپورٹ میں کہا آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل سپلائی میں یومیہ تقریباً 11 ملین بیرل کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کے خطرات بڑھ گئے۔ عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ تیز ہو رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بچت اور کفایت شعاری کے لیے جاری حکومتی اقدامات کی نفاذ کا بھی جائزہ۔ کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ صوبوں سے مشاورت کے بعد حتمی سفارشات پیش کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات اور اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں کو ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ ملک کی مجموعی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو کفایت شعاری پالیسی سے متعلق پیپلز پارٹی کی تجاویز پیش کی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع اور پاکستان کی جانب سے تنازع کے حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ دینے کے لیے باہمی مشاورت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک میں پیٹرول کی کوئی قلت نہیں۔ وفاقی حکومت 3 ہفتوں میں اب تک بچت اور PSD پر 129 ارب روپے پیٹرول پر سبسڈی دے چکی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا ٹاک، کہا قیمتوں کو مزید روکنا بہت مشکل ہوگا، آئندہ 1-2 روز میں آئندہ کا لائے عمل سامنے آ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 دن کی چھٹی بڑھانے یا اسکول بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگ گھروں میں بیٹھنے کے بجائے اور زیادہ باہر جانا شروع ہو گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ IMF اور پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% GST لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کو نئے مطالبات کی فہرست تھما دی۔ اگلے مالی سال ٹیکس ہدف میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز دے دی۔ پیٹرول سمیت ایندھن پر 18% GST لگانے کا مطالبہ۔ IMF نے سولر صارفین پر بھی 18% ٹیکس عائد کرنے پر زور اور نئے گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ ثالثی پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، فیصلے فرقین نے خود کرنے ہیں۔ پاکستان نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ممکن سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان سرحد پار دہشت گرد سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی میں بعض عناصر کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مؤثر سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور پارلیمنٹ کے مؤثر کردار کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسپیکر نے کہا قومی یکجہتی، جمہوری استحکام اور سیاسی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پارلیمانی جماعتوں کا فعال کردار ضروری ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے موجودہ صورتحال میں پارلیمان کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ فیصلوں میں پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت۔ چیئرمین نادرا کے جاری اور آئندہ منصوبوں پر وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔
وزیر داخلہ نے نادرا کے عوامی خدمات اور کارکردگی کو سراہا. غیر قانونی اور غیر ملکیوں کی شناخت اور نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت. اسٹیٹ آف دی آرٹ دفاتر اپنی جگہ بنانے اور ماسٹر پلان طلب کرنے کا حکم. فوت شدہ افراد کی شناختی کارڈ منسوخ اور موبائل سمز بلاک کرنے کے اقدامات مکمل. اسلام آباد میں تاجر عامر شہزاد کے قتل میں اہم پیش رفت. مقتول کے قاتل کو 24 گھنٹے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا. وفاقی وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس. کہا کاروباری شخصیت عامر شہزاد کا قتل ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس قتل میں ملوث ملزمان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. یہ ایک منظم گینگ ہے جو بلٹ پروف جیکٹ کے نام سے مشہور ہے. اس گینگ میں افغان شہری بھی شامل ہیں. انہوں نے مزید کہا اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. پاکستان اس وقت متعدد مشکلات سے دوچار ہے. بارڈرز پر کشیدگی کی وجہ سے معیشت پر ہی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اسپیکر ملک احمد خان نے گجرانوالہ میں سبزی منڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کے لیے افغان بارڈر کبھی نہیں کھلا، لیکن بم ہماری مسجدوں، عبادت گاہوں اور پبلک مقامات پر برسائے گئے. قوم نے 1 لاکھ سے زائد جانوں کی نذرانہ دیا. اسپیکر کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم سے اظہار تشکر. سندھ کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے. کفایت جاری مہم، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں اور سرکاری گاڑیوں کے کم سے کم استعمال پر تفصیلی غور ہوا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا مشرق و وسطی کی کشیدگی کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں. ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. ایندھن بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے. عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سندھ کابینہ نے سکھر اور روہڑی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے. اگر بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا واضح پیغام. کہا ہم نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کی جیاوا میں منعقدہ پروگرام میں شرکت. متنازع خطاب پر ملک میں نئی بحث چھڑ گئی. مشرق و وسطی کشیدگی اور جاری ایران جنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. ایل پی جی کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 78 روپے 28 پیسے فی کلو اضافہ کر دیا. ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اضافے کے بعد فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر ہو گئی. ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور دیگر اضلاع میں انتہائی مطلوب ڈاکوں نے سرنڈر کر دیا. مجموعی طور پر 393 ڈاکوں نے ہتھیار ڈال دیے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس. بولے سندھ پولیس نے کچے کے علاقے میں کامیاب کارروائیاں کی ہیں. آپریشن نجات مہران کے باعث کچے کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. سرنڈر کرنے والے ڈاکوں کو قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. ماضی میں سکھر سے بہاولپور تک کا سفر انتہائی مشکل تھا، تاہم اب اسے محفوظ بنا دیا گیا ہے. ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے پاکستانی شہری یاسر کی جسد خاکی پاکستانی حکام کے حوالے ہو گئی. ایران میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کو آگاہ کر دیا. سفارتی عملے کے مطابق تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جسد خاکی پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی. جسد خاکی کی پاکستان روانگی کے بعد نماز جنازہ کی تیاریوں کا آغاز. شہید یاسر کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج طارق محمود جہانگیری نے قرض کے واجب الادا 3 کروڑ روپے ادا کر دیے. سروس کے دوران جسٹس طارق محمود نے گھر کی تعمیر کے لیے بلا سود قرض لیا تھا. دوران سروس تنخواہ کی کٹوتی بھی کی گئی تھی. برطرف کے وقت سابق جج طارق جہانگیری پر 3 کروڑ روپے واجب الادا تھے. دسمبر 2025 میں
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں طارق محمود کو برطرف کرتے ہوئے قرض کی واپسی کرنے کا حکم دیا تھا۔ گلوکار علی ظفر میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کا کیس جیت گئے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے گلوکار علی ظفر کی جانب سے گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف دائر حد تک عزت کے دعوے کا فیصلہ سنا دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے میشا شفیع کے خلاف دعویٰ ڈگری کر دیا۔ 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالتی کارروائی کے دوران کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ کراچی میں رینجرز کا آپریشن بدنام زمانہ کاکا گینگ کے 3 اہم کارندے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزمان تنخواہ کے دنوں میں فیکٹری ملازمین کو لوٹتے ہوئے۔ کئی وارداتوں کا اعتراف۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پستول، بما ایمونیشنز بغیر لائسنس، 2 عدد موٹر سائیکلیں اور 3 عدد موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ ملزمان مزید کارروائیوں کے لیے پولیس کے حوالے۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ ہونے والی طوفانی بارش نے شہر کو جل تھل کر دیا۔ مختلف علاقوں میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ باران رحمت نے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرین ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن اور رائیورڈ میں تیز بارش ریکارڈ۔ والٹن، ڈیفینس موڑ اور کینٹ ڈویژن سب دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے لگے۔ لاہور میں ہونے والی بارشوں کے بعد لیسکو کا سسٹم جواب دے گیا۔ بیشتر فیڈر ٹرپ کر گئے۔ جوہر ٹاؤن، وابڈا، شالیمار ٹاؤن کے اطراف میں بجلی بند۔ گلشن راوی، اسلام پورہ اور دیگر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ قومی کرکٹر نسیم شاہ کی متنازع ٹویٹ کے بعد پی سی بی نے سوشل میڈیا پالیسی پر سختی کر دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے اس پہلے کھلاڑیوں کو پی سی بی میڈیا ڈپارٹمنٹ سے اجازت درکار ہوگی۔ تمام سینٹرل کنٹریکٹ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پالیسی کی یاد دہانی کروا دی گئی۔ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ کھلاڑیوں کو وارننگ، متنازع پوسٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متنازع پوسٹ کرنے پر کرکٹرز کو کم از کم 1 کروڑ روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نسیم شاہ اور شاہین آفریدی جرمانے کا شکار ہو چکے ہیں۔ قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام ثابت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور قلندر کے بیٹر فخر زمان کو 2 میچز کے لیے معطل کر دیا۔ فخر زمان کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 3 کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر فخر زمان کو 2 میچز کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ فخر زمان ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز۔ چینی کمپنیوں کے تعاون سے جدید سروس متعارف۔ شہر کی سڑکوں پر خودکار ٹیکسیاں چلنا شروع۔ 100 خودکار ٹیکسیاں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں شامل۔ مستقبل میں مزید گاڑیاں شامل کرنے کا منصوبہ۔ سمارٹ اور محفوظ ٹرانسپورٹ کی جانب اہم پیش رفت۔ السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں حماد یوسف اور میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ راجپوت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، خبروں کی تفصیل ایک بریک